تعمیر کی فتح۔ صبح کو وہ سو کر اٹھا تو کمرے میں چڑیا کا انڈا ٹوٹا ہوا پڑا تھا۔ یہ گوریا کا انڈا تھا جس نے چھت کی لکڑی میں ایک گوشہ پا کر وہاں اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ اس گھونسلے کی وجہ سے کمرے میں ہر وقت چڑیوں کا شور رہتا، تنکے گرتے رہتے۔ آدمی نے فرش پر ٹوٹا ہوا انڈا دیکھا تو اس نے گھونسلہ اجاڑ کر پھینک دیا۔ اگلے دن پھر وہی چوں چوں کا شور تھا۔ چڑیاں دوبارہ چھت کی لکڑی میں تنکے جمع کر رہی تھیں۔ شاید اجڑے ہوئے گھونسلے کو دوبارہ بنا بنایا دیکھنے کے جذبے نے ان کے اندر عمل کا شوق بڑھا دیا تھا۔ دوسرا گھونسلہ انہوں نے اس سے بھی کم مدت میں بنا لیا جتنی مدت میں انہوں نے پہلا گھونسلہ بنایا تھا۔ چڑیوں کی اس جسارت پر اس کو غصہ آیا اور اس نے دوبارہ ان کا گھونسلہ اجاڑ کر پھینک دیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس نے چڑیوں کے اوپر آخری طور پر فتح پا لی ہے، مگر اگلے دن پھر گھونسلے کا مسئلہ اس کے سر پر موجود تھا۔ چڑیوں نے جب دیکھا کہ ان کا بنا بنایا گھونسلہ اجاڑ دیا گیا ہے اور انڈے توڑے جا چکے ہیں تو انہوں نے رونے میں یا فریاد کرنے میں وقت ضائع نہیں کیا۔ انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا کہ باہر جا کر دوسری ہم جنس چڑیوں کو ڈھونڈیں اور ان کے ساتھ متحدہ محاذ بنا کر گھر پر حملہ کریں۔ اس کے برعکس وہ خاموشی سے باہر نکل گئیں اور ایک ایک تنکا لا کر دوبارہ گھونسلہ بنانا شروع کر دیا۔ اب یہی روزانہ کا قصہ ہو گیا۔ چڑیاں روزانہ گھونسلہ بنانا شروع کرتیں اور آدمی روزانہ اس کو اجاڑ دیتا۔ اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا۔ اس دوران میں کتنی ہی بار چڑیوں کی محنت ضائع ہوئی، ان کے چنے ہوئے تنکے بیکار ہو گئے، مگر چڑیاں ان چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اپنا کام کیے جا رہی تھیں۔ آدمی کی نفرت کا جواب چڑیوں کے پاس صرف خاموش عمل تھا۔ آدمی کی تخریب کا مقابلہ ہر بار وہ نئی تعمیر سے کرتی تھیں۔ چڑیوں کا دشمن طاقتور تھا، مگر طاقتور دشمن کا توڑ انہوں نے اپنے لگاتار عمل میں ڈھونڈ لیا تھا۔ آخر نفرت پر خاموش عمل غالب آیا۔ چڑیوں کی مسلسل تعمیر نے آدمی کی مسلسل تخریب پر فتح پائی۔ ایک مہینے کے ناکام مقابلے کے بعد آدمی تھک چکا تھا۔ اس نے چڑیوں کا گھونسلہ اجاڑنا چھوڑ دیا۔ اب گوریا نے اپنے گھونسلے کو مکمل کر کے پھر اس میں انڈے دے دیے ہیں۔ وہ ان کو سیننے میں مشغول ہے تاکہ وہ اپنی اگلی نسل پیدا کرے اور پھر اپنا کام کر کے اڑ جائے۔ جب یہ چڑیاں اپنے گھونسلے میں جمع ہوتی ہیں تو ان کا چوں چوں کا شور اب بھی کمرے میں گونجتا ہے، مگر اب آدمی کو یہ شور برا نہیں لگتا، کیونکہ چوں چوں کی آواز میں اس کو یہ قیمتی پیغام سنائی دیتا ہے: اپنے دشمن سے نفرت نہ کرو، ہر حال میں اپنی تعمیری جدوجہد میں لگے رہو، تم کامیاب ہوگے۔ محنت کے ذریعے۔ جوزف کانراڈ پولینڈ کے ایک شہر برڈکزیو میں 1857 میں پیدا ہوا۔ وہ بچپن ہی میں یتیم ہو گیا۔ اپنی زندگی کے ابتدائی زمانے میں اس کو ملاحی کے ذریعے اپنی معاش فراہم کرنا پڑی۔ اس کی باقاعدہ تعلیم بھی نہ ہو سکی۔ مختلف ملکوں میں سفر کرتا ہوا بالآخر وہ انگلستان پہنچا اور 1886 میں اس نے برطانوی شہریت حاصل کر لی۔ برطانیہ کے زمانے قیام میں اس نے انگریزی سیکھنے کے لیے غیر معمولی محنت کی، یہاں تک کہ وہ انگریزی زبان کا مستند ادیب بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے زمانے میں انگلستان کے زندہ مصنفین میں اس کی شہرت ہارڈی کے بعد دوسرے نمبر پر تھی۔ اس کی کتاب لارڈ جم میں اس کے جو حالات چھپے ہیں اس میں اس کے بارے میں یہ جملہ درج ہے کہ اس نے انگریزی زبان میں صاحب طرز ادیب کا نام حاصل کیا، اگرچہ 19 سال کی عمر تک اس کا یہ حال تھا کہ وہ انگریزی کا ایک لفظ نہیں بول سکتا تھا۔ He made his name as a stylist in English, although he was unable to speak a word of the language before he was 19۔ جوزف کانراڈ کی 2 درجن سے اوپر کتابیں ہیں جو زیادہ تر ناول یا کہانی کے پیرائے میں ہیں۔ انگریزی اگرچہ اس کی مادری زبان نہ تھی، مگر اس کی انگریزی کتابیں یونیورسٹیز کے تعلیمی نصاب میں شامل ہیں۔ اس نے 1924 میں انگلستان میں وفات پائی۔ انگلستان کے ایک باشندے نے مجھے بتایا کہ کالج میں اس کے انگریز استاد نے ایک بار اسے کہا تھا کہ تم جوزف کانراڈ کو پڑھو، وہ بہت خوبصورت انگریزی لکھتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محنت ہر چیز کا بدل ہے۔ آپ غریب گھر میں پیدا ہو کر بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ بن سکتے ہیں۔ آپ غیر اہل زبان ہو کر اہل زبان جیسے ادیب بن سکتے ہیں۔
آپ لوگوں کی نظر میں غیر اہم ہوتے ہوئے ایسی چیز لکھ سکتے ہیں جس کو پڑھنے کے لیے تمام دنیا والے مجبور ہوں۔ کام کا شوق۔ ایک تعلیم یافتہ شخص ایک مصروف ادارے میں ہمہ وقتی ملازم تھے۔ اسی کے ساتھ وہ ایک انگریزی اخبار میں سب ایڈیٹر تھے۔ وہ مذکورہ ملازمت کی ذمہ داریاں پوری طرح نبھاتے تھے اور اسی کے ساتھ اخبار کی ادارتی ذمہ داریاں بھی۔ کسی شخص نے ان سے پوچھا، آپ اتنا زیادہ کام کرتے ہیں، آپ کو وقت کیسے ملتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وقت کوئی چیز نہیں، یہ صرف دلچسپیوں کی کارگزاری ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی کام کی تکمیل کے لیے اصل اہمیت وقت کی نہیں، اصل اہمیت دلچسپی کی ہے۔ یہ آدمی کی دلچسپی ہے جو اس سے کسی کام کو پورا کرا دیتی ہے۔ واقعی لگن اور شوق ہو تو کم وقت میں آدمی بہت سا کام کر لے گا، اور اگر شوق اور لگن نہ ہو تو زیادہ وقت بھی اس کے لیے تھوڑا بن جائے گا۔ ایک شخص کے پاس ملک کے باہر سے ایک پیشکش آئی۔ وقت صرف 3 ہفتے کا تھا، جبکہ اس کے پاس ابھی تک پاسپورٹ بھی نہیں تھا۔ موجودہ زمانے میں بیرونی سفر کے لیے بہت سے قانونی تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ بظاہر وقت پر سفر کرنا انتہائی دشوار تھا، مگر اس نے رات دن ایک کر کے سارا کام پورا کر لیا اور ٹھیک تاریخ پر وہ ہوائی جہاز پر بیٹھ کر مطلوبہ ملک کو پرواز کر رہا تھا۔ دوسری طرف اسی قسم کا موقع ایک اور شخص کے لیے پیدا ہوا۔ وہ شہر سے دور دیہات میں تھا۔ اس نے اپنے ایک رشتہ دار کو جو شہر میں رہتے تھے خط لکھا کہ میرے لیے شہر میں آنا مشکل ہے، آپ میرا یہ کام کرا دیجئے اور اس سلسلے میں جو پیسہ خرچ ہوگا وہ سب میرے ذمے ہوگا۔ رشتہ دار نے جواب دیا کہ اچھا، میں کوشش کروں گا۔ مذکورہ شخص ان کے اطمینان پر رہ گیا۔ اس کے پاس پورے 2 مہینے کا وقت تھا، مگر اس کا کوئی کام نہیں ہوا اور وہ باہر نہ جا سکا۔ آخر میں مذکورہ رشتہ دار کا پیغام ملا کہ فلاں وجہ پیش آ گئی تھی جس کی وجہ سے میں تمہارا کام نہ کرا سکا۔ یہ زبانی پیغام تاخیر سے اس وقت پہنچا جبکہ وقت گزر چکا تھا۔ پہلے شخص نے اپنا کام سمجھ کر دلچسپی لی تو اس نے کم وقت کے باوجود کام کو پورا کر لیا۔ دوسرے شخص نے اپنے کام کی طرح دلچسپی نہیں لی، اس لیے معمولی باتیں اس کے لیے عذر بن گئیں اور زیادہ وقت کے باوجود وہ کام کو انجام نہ دے سکا۔ آدمی کو جب کام کا شوق ہو تو اس کی عقل کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مقصد کو حاصل کرنے کی تڑپ اس کی قوت عمل کو بڑھا دیتی ہے۔ وہ اس کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنوں میں وہ کام کر لیتا ہے جس کو دوسرا شخص ہفتوں اور مہینوں میں بھی نہ کر سکے۔ ایک تاثر۔ 20 جنوری 1986 کو میں انڈین ایئر لائن کے ذریعے دہلی سے حیدرآباد گیا۔ جہاز کے اندر حسب معمول اعلانات شروع ہوئے تو اناؤنسر نے دوسری باتوں کے ساتھ یہ بھی کہا، کیپٹن مصطفیٰ از ان کمانڈ۔ کیپٹن مصطفیٰ اس جہاز کے پائلٹ ہیں۔ انڈین ایئر لائنز میں میں نے بہت سفر کیے ہیں، مگر کیپٹن مصطفیٰ جیسا لفظ پہلی بار سننے میں آیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان اب دیگر اعلیٰ سروسز کے علاوہ اس ملک کی ہوائی سروسز میں بھی داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے پچھڑے پن کو ختم کر کے تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہندوستان کے مسلم لیڈر ہمیشہ اپنی قوم کے نوجوانوں کے بارے میں نکالے جانے کی خبریں دنیا کو سناتے ہیں، مگر یہ سراسر ناانصافی ہے۔ ان کو چاہیے کہ اسی کے ساتھ داخل کیے جانے کی خبریں بھی وہ دنیا کو سنائیں تاکہ لوگوں کو تصویر کا دوسرا رخ بھی معلوم ہو سکے۔ مسلم قائدین کا یہ عمل یقینی طور پر غیر منصفانہ عمل ہے، اور غیر منصفانہ عمل کے لیے اس دنیا میں بربادی کے سوا کچھ اور مقدر نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ اس ملک میں اگر ایسے واقعات ہیں کہ ایک مصطفیٰ کو سروس میں لیا گیا ہے تو اسی کے ساتھ ایسا واقعہ بھی موجود ہے کہ کسی مصطفیٰ کو سروس میں نہیں لیا گیا، مگر مجھے جس چیز سے اختلاف ہے وہ یہ کہ اس کو تعصب اور امتیاز قرار دیا جائے۔ یہ دراصل زندگی کی ایک حقیقت ہے، نہ کہ تعصب اور امتیاز۔ اصل یہ ہے کہ یہ دنیا مقابلے کی دنیا ہے۔ یہاں لازماً یہ ہونا ہے کہ افراد اور قوموں کے درمیان دوڑ جاری رہے، اور پھر کوئی آگے بڑھے اور کوئی پیچھے رہ جائے۔ چڑیا گھر میں جو جانور ہوتے ہیں وہ کچھ دن کے بعد سست پڑ جاتے ہیں، چنانچہ ان کے کٹہرے میں وقتی طور پر ان کے دشمن جانور ڈالے جاتے ہیں
تاکہ ان کے لیے دوڑنے اور بھاگنے کا ماحول پیدا کیا جائے۔ یہ قدرت کا اصول ہے اور مقابلہ اور مسابقت کے اسی اصول میں زندگی کا راز چھپا ہے۔ ایک واقعے کو قومی تعصب کہیں تو صرف شکایت کا ذہن بنتا ہے، اسی واقعے کو قومی مسابقت کہیے تو عمل کا جذبہ بیدار ہونے لگے گا۔ ایک وراثت یہ بھی ہے۔ کریم بخش سیدھے سادے دیندار آدمی تھے، گاؤں کی معمولی آمدنی پر گزر کر لیتے۔ 65 سال کی عمر میں وہ 4 بچے چھوڑ کر مرے تو ان کے لیے انہوں نے کوئی قابل ذکر جائیداد نہیں چھوڑی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے رحیم بخش شہر چلے آئے تاکہ اپنے لیے کمائی کی کوئی صورت کر سکیں۔ شہر میں انہوں نے مختصر سرمائے کے ساتھ ایک کاروبار شروع کر دیا۔ رحیم بخش کے والد نے ان کے لیے کوئی مادی وراثت نہیں چھوڑی تھی، مگر قناعت اور سادگی اور کسی سے لڑے بھڑے بغیر اپنا کام کرنے کی وراثت چھوڑی تھی۔ یہ وراثت رحیم بخش کے لیے بے حد مفید ثابت ہوئی۔ ان کی سادگی اور قناعت کا نتیجہ یہ ہوا کہ معمولی آمدنی کے باوجود وہ مسلسل ترقی کرنے لگے۔ ان کا لڑائی بھڑائی سے بچنے کا مزاج ان کے لیے مزید معاون ثابت ہوا۔ ہر ایک ان سے خوش تھا، ہر ایک سے ان کو تعاون مل رہا تھا۔ ان کی ترقی کی رفتار اگرچہ سست تھی، مگر وہ ایک دن رکے بغیر جاری رہی۔ رحیم بخش کا کاروبار اگرچہ معمولی تھا، مگر ان کی شرافت، ان کی بے غرضی اور ان کی ایمانداری نے ان کو اپنے ماحول میں اتنی عزت دے رکھی تھی جیسے کہ وہ کوئی بڑی حیثیت کے آدمی ہوں۔ ان کے پاس سرمایہ بہت کم تھا، مگر لین دین میں صفائی اور وعدے کا پکا ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بازار میں بڑے بڑے تھوک بیوپاری ان سے کہتے کہ میاں جی جتنا چاہے مال لے جاؤ، پیسے کی پرواہ نہ کرو، پیسے بعد کو آ جائیں گے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کسی سے جھگڑے کی نوبت آ گئی، مگر انہوں نے خود ہی اپنے کو چپ کر لیا۔ وہ شریر آدمی کے خلاف کوئی جوابی کارروائی نہ کرتے، بلکہ خاموشی سے اپنے کاروبار میں لگ جاتے اور اس کے حق میں دعا کرتے رہتے۔ جب بھی ان کے دل میں شیطان کوئی بدمعاملگی کا جذبہ ڈالتا تو ان کے والد کا معصوم چہرہ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا۔ ان کو ایسا محسوس ہوتا کہ اگر میں نے کوئی غلط معاملہ کیا یا کسی سے جھگڑا فساد کیا تو میرے باپ کی روح قبر میں تڑپ اٹھے گی۔ یہ خیال فوراً ان کے جذبات کو دبا دیتا۔ وہ دوبارہ اسی تعمیری راستے پر چل پڑتے جس میں انہیں ان کے باپ نے چھوڑا تھا۔ ان کا کاروبار بڑھا تو ان کو مزید معاون کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اب انہوں نے اپنے بھائیوں کو بلانا شروع کیا، یہاں تک کہ 4 بھائی شہر میں منتقل ہو گئے۔ دھیرے دھیرے ان کے کاروبار کے 4 مستقل شعبے ہو گئے۔ ہر شعبہ ایک ایک بھائی کے سپرد تھا۔ 4 بھائی ایک ساتھ مل کر رہتے اور ساتھ کھاتے پیتے، مگر کاروباری اعتبار سے ہر بھائی اپنے اپنے شعبے کو آزادانہ طور پر انجام دیتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد رحیم بخش کو محسوس ہوا کہ بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے چونکہ وہی کاروبار کے مالک ہیں، اس لیے بقیہ بھائی اپنے کام کو اس دلچسپی سے نہیں کرتے جیسا کہ کوئی آدمی اس وقت کرتا ہے جبکہ وہ کام کو اپنا ذاتی کام سمجھتا ہو۔ اب رحیم بخش کے لیے 2 صورتوں میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنے کا سوال تھا۔ یا تو کاروبار کو اپنے قبضے میں لے کر بقیہ 3 بھائیوں کو اس سے الگ کر دیں اور اس کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے بھائیوں کی دشمنی خریدیں۔ دوسرے یہ کہ معاملات کو اسی طرح چلنے دیں یہاں تک کہ بالآخر وہی ہو جو عام طور پر مشترکہ کاروبار میں ہوتا ہے، یعنی باہمی شکایت اور اس کے بعد تلخ یادوں کے ساتھ کاروبار کی تقسیم۔ رحیم بخش نے چند دن سوچا اور اس کے بعد سب بھائیوں کو جمع کر کے ساری بات صاف صاف ان کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ خدا کے فضل سے ابھی کوئی بات بگڑی نہیں ہے۔ بہترین بات یہ ہے کہ 4 بھائی ایک ایک کاروبار کو لے لیں اور ہر ایک ذاتی طور پر اپنا کاروبار چلائے۔ اس طرح ہمارے والد کی روح کو سکون پہنچے گا اور مجھے یقین ہے کہ اس میں ہر ایک کے لیے زیادہ برکت ہوگی۔ 3 بھائیوں نے کہا کہ ہم تو سراپا آپ کے احسان مند ہیں، اس لیے آپ جو بھی فیصلہ کر دیں وہ ہم کو منظور ہے۔ مختصر گفتگو کے بعد طے یہ ہوا کہ قرآن دازی کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ چنانچہ اسی وقت قرآن دازی کے ذریعے ہر بھائی کو ایک ایک کاروبار دے دیا گیا۔ اب 4 بھائی اپنے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر ایک اپنے بچوں کو لے کر اپنے اپنے کام میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہے۔ 4 کے درمیان پہلے سے بھی زیادہ اچھے تعلقات ہیں۔
ہر ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ چاروں نے الگ الگ اپنے مکانات بنا لیے ہیں، مگر رحیم بخش اب بھی اسی طرح سب کے بڑے بھائی ہیں جیسے وہ پہلے بڑے بھائی تھے۔ ایک بھائی جو بات کہہ دے اس کو دوسرا بھائی کبھی نہیں ٹالتا۔ ایک گھر میں کوئی ضرورت پیش آ جائے تو چاروں گھروں کی عورتیں اور بچے مل کر اس کو اس طرح کرتے ہیں جیسے وہ ہر ایک کا اپنا کام ہو۔ اکثر باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑی وراثت یہ ہے کہ وہ ان کے لیے مال اور جائیداد چھوڑ کر اس دنیا سے جائیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ خوش نصیب اولاد وہ ہے جس کے باپ نے اس کے لیے بااصول زندگی کی وراثت چھوڑی ہو۔ وہ اپنی اولاد کو یہ سبق دے کر دنیا سے گیا ہو کہ اپنی محنت پر بھروسہ کرو، لوگوں سے الجھے بغیر اپنا کام کرو، اپنے واجبی حق پر قناعت کرو، حال کے فائدوں سے زیادہ مستقبل کے امکانات پر نظر رکھو، خوش خیالیوں میں گم ہونے کے بجائے حقیقت پسندی کا طریقہ اختیار کرو۔ مادی وراثت سے زیادہ بڑی چیز اخلاقی وراثت ہے، مگر بہت کم باپ ہیں جو اس حقیقت کو جانتے ہوں۔ اس کو اسکول سے خارج کر دیا گیا تھا۔ پروفیسر ایلبرٹ آئنسٹائن نے 20ویں صدی کی سائنس میں عظیم انقلاب برپا کیا، مگر اس کی زندگی کا آغاز نہایت معمولی تھا۔ 3 سال کی عمر تک وہ بولنا شروع نہ کر سکا۔ بظاہر وہ ایک معمولی باپ کا معمولی بچہ تھا۔ 9 سال کی عمر تک وہ بالکل عام بچہ دکھائی دیتا تھا۔ اسکول کی تعلیم کے زمانے میں ایک بار اس کو اسکول سے خارج کر دیا گیا کیونکہ اس کے استادوں کا خیال تھا کہ اپنی تعلیمی نااہلی کی وجہ سے وہ دوسرے طالب علموں پر برا اثر ڈالتا ہے۔ زیورک کے پولی ٹیکنیک میں اس کو پہلی بار داخلہ نہ مل سکا کیونکہ آزمائشی امتحان میں اس کے نمبر بہت کم تھے۔ چنانچہ اس نے مزید تیاری کر کے اگلے سال داخلہ لیا۔ اس کے ایک استاد نے اس کے بارے میں کہا تھا، ایلبرٹ واز اے لیزی ڈاگ۔ 20 سال کی عمر تک ایلبرٹ آئنسٹائن میں کوئی غیر معمولی آثار نظر نہ آتے تھے، مگر اس کے بعد اس نے محنت شروع کی تو وہ اس بلندی تک پہنچا جو موجودہ زمانے میں بمشکل کسی دوسرے سائنسدان کو حاصل ہوئی ہے۔ اسی بنا پر اس کے ایک سوانح نگار نے لکھا ہے، We could take heart that it is not necessary to be a good student to become Einstein۔ ہم کو جاننا چاہیے کہ آئنسٹائن بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی طالب علمی کے زمانے میں ممتاز رہا ہو۔ آئنسٹائن نے اپنی پہلی سائنسی کتاب اس وقت شائع کی جبکہ اس کی عمر 26 سال تھی۔ اس کے بعد سے اس کی شہرت بڑھتی ہی چلی گئی۔ آئنسٹائن کی زندگی بالکل سادہ تھی۔ وہ نہایت سادہ غذا کھاتا تھا۔ وہ اکثر آدھی رات تک اپنے کام میں مشغول رہتا تھا۔ اس کو اسرائیل کی صدارت پیش کی گئی تھی مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ سیاست انسانیت کا کینسر ہے۔ 1933 میں اس نے ہٹلر کی جرمنی کو چھوڑ دیا تھا۔ ہٹلر کی حکومت نے اعلان کیا کہ جو شخص آئنسٹائن کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو 20,000 مارک انعام دیا جائے گا۔ اس زمانے میں یہ رقم بہت زیادہ تھی، مگر آئنسٹائن کی عظمت لوگوں کے دلوں پر اتنی قائم ہو چکی تھی کہ کوئی اس انعام کو حاصل کرنے کی جرات نہ کر سکا۔ تاریخ میں اس طرح کی بہت مثالیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ بڑا انسان بننے کے لیے بڑا بچہ پیدا ہونا ضروری نہیں۔ معمولی حیثیت سے آغاز کر کے آدمی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ جد و جہد کی شرطوں کو پورا کرے۔ بلکہ وہ لوگ زیادہ خوش قسمت ہیں جن کو مشکل مواقع میں زندگی کا ثبوت دینا پڑے، کیونکہ مشکل حالات عمل کا محرک ہوتے ہیں۔ وہ آدمی کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کرتے ہیں۔ نیز زندگی کے بہترین سبق ہمیشہ مشکل حالات میں ملتے ہیں۔ اعلیٰ انسان راحتوں میں نہیں بلکہ مشکلوں میں تیار ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کی اس دنیا میں امکانات کی کوئی حد نہیں۔ یہاں کسی کو اپنے عمل کے لیے معمولی آغاز ملے تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ معمولی حالات زندگی کا سب سے مضبوط زینہ ہیں۔ تاریخ کی اکثر اعلیٰ ترین کامیابیاں معمولی حالات کے اندر ہی سے برآمد ہوئی ہیں۔ 20 سال بعد 1950 اور 1970 کے درمیان تقریباً 20 سال تک جاپان کا حال یہ تھا کہ وہ صنعتی ٹیکنالوجی کی اعلیٰ قسموں کو مغربی ملکوں سے حاصل کرتا تھا، کبھی ادھار، کبھی مانگ کر اور کبھی خرید کر۔
مگر آج جاپان کی اقتصادیات اپنی ذاتی بنیادوں پر قائم ہیں۔ جاپان اس حیثیت میں ہو گیا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی مصنوعات کو بلکہ اپنی صنعتی مہارت کو بھی دوسرے ملکوں میں بھیج سکے۔ صنعت میں اپنی ترقی یافتہ تکنیکی صلاحیت کی بنا پر اس کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کی مدد کر کے ان کی دوستی حاصل کر سکے، مختلف ملکوں کی بڑی بڑی اسکیموں کا ٹھیکہ لے کر ان سے تجارت کرے۔ جاپانی ماہرین آج تھائی لینڈ میں آبپاشی کے جدید منصوبوں کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ وہ سنگاپور میں کمپیوٹر پروگرام کی تعلیم دے رہے ہیں۔ وہ جنوبی کوریا اور چین میں فولاد کے کارخانے تعمیر کر رہے ہیں۔ وہ مشرق وسطیٰ میں پیٹرو کیمیکل صنعتیں قائم کر رہے ہیں، وغیرہ۔ جاپانیوں نے ابتداً فولاد بنانا امریکیوں سے سیکھا تھا۔ اب وہ اس ہنر کو مزید ترقی دے کر اس کو خود امریکہ کو برآمد کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ جاپان جو کسی وقت امریکہ کا شاگرد تھا، اب اس نے کئی چیزوں، خاص طور پر مواصلات یعنی کمیونیکیشن اور الیکٹرانکس میں اتنی ترقی حاصل کر لی ہے کہ امریکہ خود اپنے فوجی اہمیت کے شعبوں میں جاپان کی تکنیکی مدد حاصل کرنے کے لیے جاپان سے معاہدہ کر رہا ہے۔ شاگرد اس قابل ہو گیا ہے کہ اپنے استاد کو سبق دے سکے۔ جاپان کے اس تجربے پر اظہار خیال کرتے ہوئے ایک اخباری مبصر نے لکھا ہے، ٹیکنالوجی کا بہاؤ پہلے جاپان کے اندر تھا، اب اس کا بہاؤ جاپان کے باہر ہے۔ Now the flow is out instead of in۔ جاپان 20 سال تک صنعتی مغلوبیت پر راضی رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج اس کو صنعتی غلبے کا مقام حاصل ہو گیا ہے۔ اگر وہ اول دن سے غلبے پر اصرار کرتا تو اس کے حصے میں صرف یہ آتا کہ اس کی مغلوبیت کبھی ختم نہ ہو۔ ہر پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، ہر بلندی کے لیے کچھ پستی کو گوارا کرنا ہوتا ہے۔ یہی دنیا کا قانون ہے۔ جو لوگ دنیا کے اس قانون کے ساتھ موافقت کریں وہی خدا کی اس دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس قانون کے ساتھ موافقت کرنے کے لیے تیار نہ ہوں ان کے حصے میں صرف یہ آتا ہے کہ وہ ناکام ہو کر رہ جائیں اور اس کے بعد بے فائدہ طور پر دوسروں کو اپنی بربادی کا جھوٹا الزام دیتے رہیں۔ بیکاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں کسی آدمی کو دیکھتا ہوں اور وہ مجھے پسند آتا ہے، مگر جب معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا تو وہ میری نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ یہی روایت ابن الجوزی نے تلبیس ابلیس میں ان الفاظ میں نقل کی ہے۔ محمد بن عاصم کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی نوجوان کو دیکھتے اور وہ انہیں اچھا معلوم ہوتا تو پوچھتے، کیا اس کا کوئی کام ہے؟ اگر کہا جاتا کہ نہیں تو وہ ان کی نگاہ سے گر جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ بیکاری نہایت بری چیز ہے۔ وہ آدمی کی تمام بہترین صلاحیتوں کو کھا جاتی ہے۔ بیکار آدمی بظاہر دیکھنے میں زندہ معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقتاً وہ ایک مرا ہوا انسان ہوتا ہے۔ اس کے اندر سے وہ تمام لطیف احساسات ختم ہو جاتے ہیں جو کسی انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بناتے ہیں۔ بیکاری کی ایک صورت وہ ہے جب کہ آدمی محنت اور مشقت کی چیزوں سے گھبراتا ہے اور اس کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہوتی کہ کوئی بے مشقت کا کام اسے مل جائے، چنانچہ وہ اپنے پسندیدہ کام کے انتظار میں بیکار پڑا رہتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کو وراثت میں یا کسی اتفاقی سبب سے ایسے ذرائع معاش حاصل ہو جائیں جن کے لیے اس نے کوئی ذاتی کسب نہیں کیا تھا، مثلاً بینک میں جمع شدہ رقم یا جائیداد جس کی آمدنی یا کرایہ اس کو اپنے آپ ہر ماہ ملتا رہے۔ اس قسم کی ہر صورت بیکاری کی صورت ہے اور وہ آدمی کے لیے قاتل ہے، خواہ بظاہر وہ خوش پوش ہو اور چلتا پھرتا نظر آتا ہو۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے کوئی جائز کام اختیار کرے اور صبح شام اپنے آپ کو اس میں مشغول رکھے۔ جس کے پاس کام کی مشغولیت نہیں، اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ بیکار آدمی کو آپ کبھی بھی اعلیٰ انسان نہیں پائیں گے۔ بڑی کامیابی۔ انگریزی کے ایک شاعر نے کہا ہے، جس شخص کو دنیا میں بڑا آدمی بننا ہوتا ہے وہ اس وقت کام میں مصروف رہتا ہے جس وقت عام لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی صرف عام وقتوں ہی میں کام نہیں کرتا بلکہ اس وقت بھی کام کرتا ہے جبکہ لوگ اپنے کام سے فارغ ہو کر آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں سے زیادہ کام کرتا ہے،
اس لیے وہ لوگوں سے زیادہ ترقی حاصل کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ زیادہ بڑی کامیابی ہمیشہ زیادہ بڑی محنت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ سر سی وی رمن ہندوستان کے مشہور سائنسدان گزرے ہیں جن کو نوبیل انعام دیا گیا۔ ان سے کسی نے کہا کہ سائنسدانوں نے جو بڑی بڑی دریافتیں کی ہیں ان میں سائنسدانوں کا اپنا کوئی کارنامہ نہیں، کیونکہ اکثر دریافتیں محض اتفاق سے حاصل ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر رمن نے جواب دیا، ہاں، مگر ایسا اتفاق صرف ایک سائنسدان کو پیش آتا ہے۔ سائنسی دریافتیں مثلاً بجلی کی دریافت اکثر اس طرح ہوئی ہیں کہ ایک سائنسدان اپنی تجربہ گاہ میں تحقیق کر رہا ہے۔ تحقیق کرتے کرتے اچانک ایک چیز چمک اٹھی۔ اب سائنسدان نے اس کی کھوج شروع کی، یہاں تک کہ وہ ایک نئی دریافت تک پہنچ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی دریافت اگرچہ اچانک ہوتی ہے، مگر یہ اچانک دریافت اسی شخص کے حصے میں آتی ہے جو مسلسل تحقیق و تلاش میں لگا ہوا ہو۔ کوئی آدمی بیکار بیٹھا ہوا ہو تو اس کے ساتھ ایسا خوش قسمت لمحہ کبھی نہیں آئے گا۔ یہی معاملہ زندگی کی تمام ترقیوں کا ہے۔ بڑی کامیابی اکثر کسی کے حصے میں اس طرح آتی ہے کہ وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، وہ محنت میں رات دن ایک کیے ہوئے ہے، پھر اچانک ایک موقع سامنے آتا ہے اور وہ اس کو استعمال کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ موقع اچانک آتا ہے اور پہلے سے بتائے بغیر آتا ہے۔ کوئی شخص دن کو کام کرے اور رات کو غافل ہو تو رات کو وہ موقع آئے گا اور وہ اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہے گا۔ اسی طرح کوئی شخص رات کو کام کرے اور دن کو غافل ہو تو دن میں وہ موقع آئے گا اور وہ اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہ جائے گا۔ بڑی کامیابی ہمیشہ بڑی جدوجہد سے حاصل ہوتی ہے۔ بڑی کامیابی حاصل کرنے کی دوسری کوئی صورت نہیں۔ 25 پیسے سے۔ شام کا وقت تھا، 12 سال کا بچہ اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس کو بھوک لگ رہی تھی۔ وہ اس امید میں تیز تیز چل کر آ رہا تھا کہ گھر پہنچ کر کھانا کھاؤں گا اور پیٹ کی آگ بجھاؤں گا، مگر جب اس نے اپنی ماں سے کھانا مانگا تو جواب ملا، اس وقت گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بچے کا باپ ایک غریب آدمی تھا۔ وہ محنت کر کے معمولی کمائی کرتا تھا۔ روزانہ کمانا اور روزانہ دکان سے سامان لا کر پیٹ بھرنا، یہ ان کی زندگی تھی۔ تاہم ایسا بھی ہوتا کہ کسی دن کوئی کمائی نہ ہوتی اور باپ خالی ہاتھ گھر واپس آتا۔ یہ ان کے لیے فاقے کا دن ہوتا تھا۔ اس خاندان کی معاشیات کا خلاصہ ایک لفظ میں یہ تھا، کام مل گیا تو روزی، کام نہیں ملا تو روزہ۔ ماں کا جواب سن کر بچے کو بڑا صدمہ ہوا۔ مجھے بھوک لگی ہے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ وہ چپ ہو کر دیر تک سوچتا رہا۔ اس کے بعد بولا، کیا تمہارے پاس 25 پیسے بھی نہیں ہیں؟ ماں نے بتایا کہ 25 پیسے اس کے پاس موجود ہیں۔ اچھا تو لاؤ 25 پیسے مجھے دو، بچے نے کہا۔ اس نے اپنی ماں سے 25 پیسے لیے۔ اس کے بعد ایک بالٹی میں پانی بھرا، 2 گلاس لیے، 25 پیسے کا برف لے کر بالٹی میں ڈالا اور سیدھا سینما ہاؤس پہنچا۔ یہ گرمی کا زمانہ تھا، جبکہ ہر آدمی پانی پینے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ وہاں اس نے آواز لگا کر ٹھنڈا پانی بیچنا شروع کیا۔ اس کا پانی تیزی سے بکنے لگا۔ کئی لوگوں نے بچہ سمجھ کر زیادہ پیسے دیے۔ آخر میں جب وہ خالی بالٹی میں گلاس ڈال کر واپس گھر پہنچا تو اس کے پاس 15 روپے ہو چکے تھے۔ اب بچہ روزانہ ایسا ہی کرنے لگا۔ دن کو وہ اسکول میں محنت سے پڑھتا اور شام کو پانی یا کوئی اور چیز بیچ کر کمائی کرتا۔ اسی طرح وہ 10 سال تک کرتا رہا۔ ایک طرف وہ گھر کا ضروری کام چلاتا رہا، دوسری طرف اپنی تعلیم کو مکمل کرتا رہا۔ آج یہ حال ہے کہ اس لڑکے نے تعلیم پوری کر کے ملازمت کر لی ہے۔ اس کو تنخواہ سے 750 روپے مہینہ مل جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ شام کا کاروبار بھی وہ بدستور جاری رکھے ہوئے ہے۔ اپنے چھوٹے سے خاندان کے ساتھ اس کی زندگی بڑی عافیت سے گزر رہی ہے۔ اس کی محنت کی کمائی میں اللہ نے اتنی برکت دی ہے کہ اپنا آبائی ٹوٹا پھوٹا مکان اس نے ازسر نو بنوا لیا ہے۔ سارے محلے والے اس کی عزت کرتے ہیں۔ ماں باپ کی دعائیں ہر وقت اس کو مل رہی ہیں۔ مشکل حالات آدمی کے لیے ترقی کا زینہ بن سکتے ہیں، بشرطے کہ مشکل حالات آدمی کو پست ہمت نہ کریں، بلکہ اس کے اندر نیا عزم پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ زندگی میں اصل اہمیت ہمیشہ صحیح آغاز کی ہوتی ہے۔
اگر آدمی اتنا پیچھے سے اپنا سفر شروع کرنے پر راضی ہو جائے جہاں سے ہر قدم اٹھانا آگے بڑھنا ہو تو کوئی بھی چیز اس کو کامیابی تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ 25 پیسے سے سفر شروع کیجیے، کیونکہ 25 پیسے سے سفر شروع کرنا ہر ایک کے لیے ممکن ہے، اور جو سفر 25 پیسے سے شروع کیا جائے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ اپنا حصہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ ایک لطیفہ ہے کہ ایک شخص اس بات کو نہیں مانتا تھا کہ خدا رازق ہے اور وہی آدمی کو کھلاتا ہے۔ اس کے ساتھی اس کو سمجھاتے مگر وہ نہ مانتا۔ آخر اس نے کہا کہ میں اس کا تجربہ کروں گا۔ چنانچہ ایک روز وہ بالکل سویرے گھر سے نکلا اور جنگل میں جا کر ایک درخت کے اوپر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ اگر کھلانے والا خدا ہے تو وہ ضرور یہاں بھی میرا رزق بھیجے گا۔ وہ سارا دن پیڑ پر بیٹھا رہا مگر خدا کی طرف سے اس کا کھانا نہ آیا۔ صبح ناشتے کا وقت گزرا، پھر دوپہر کے کھانے کا وقت گزر گیا، اس کے بعد شام آئی اور شام کے کھانے کا وقت بھی گزر گیا اور اس کا کھانا نہ آیا۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ بات غلط ہے کہ خدا کھلاتا ہے۔ اتنے میں اس کو کچھ آدمی آتے ہوئے نظر پڑے۔ وہ مسافر تھے اور انہیں کسی درخت کی تلاش تھی جس کے نیچے وہ رات گزار سکیں۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اسی درخت کو پسند کیا جس کے اوپر مذکورہ شخص بیٹھا ہوا تھا۔ درخت پر بیٹھے ہوئے آدمی نے بالکل خاموشی اختیار کر لی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ مسافروں نے پڑاؤ ڈالنے کے بعد لکڑیاں جمع کیں، پھر اپنی گٹھڑی کھولی اور چاول دال نکال کر کھچڑی پکانے لگے۔ جب کھچڑی تیار ہو گئی تو انہوں نے سوچا کہ اس کو بھگار بھی دے دیں۔ تیل میں مرچا ڈال کر جب انہوں نے گرم کیا تو اس کا دھواں اوپر اٹھا اور درخت پر بیٹھے ہوئے آدمی تک پہنچا۔ اس کی وجہ سے اس کو چھینک اور کھانسی آ گئی۔ کھانسی کی آواز سن کر مسافروں کو معلوم ہوا کہ درخت کے اوپر بھی کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کو آواز دے کر بلایا اور اس کو درخت سے اتار کر اپنے کھانے میں شریک کر لیا۔ صبح کو آدمی خوش خوش اپنے گھر واپس آیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم نے جو بات کہی وہ صحیح تھی، مگر تم لوگوں نے مجھے آدھی بات بتائی۔ بے شک خدا کھلاتا ہے مگر وہ کھانسی آنے کے بعد کھلاتا ہے۔ اس لطیفے میں تمثیل کے ذریعے یہ بات بتائی گئی ہے کہ آدمی جو کچھ پاتا ہے وہ خدا کے دیے ہوئے سے پاتا ہے، مگر اسی کے ساتھ اسے اپنا بھی ایک حصہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ خدا اسی کو دیتا ہے جو خدا کے منصوبے میں اپنے کو شریک کرے۔ انسان کی شرکت اگرچہ پورے واقعے کا بے حد جزئی حصہ ہوتی ہے مگر وہ بہرحال ضروری ہے۔ اس دنیا میں آدمی اس کا ثبوت دیے بغیر کچھ نہیں پا سکتا۔ یہی دینا تو پانے کا امتحان ہے۔ اسی شرط پر پانے کا استحقاق پیدا ہوتا ہے۔ پھر اپنی طرف سے دینے کی شرط پوری کیے بغیر کوئی شخص خدا کے یہاں پانے والوں کی فہرست میں کس طرح شامل ہو سکتا ہے؟